عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت 1857 یعنی غدر سے کیا گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان وہ عظیم مجاہد آزادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس عظیم ہندوستانی سپوت کی یوم شہادت پر پیش ہے روبی نیوز کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ٹیپو سلطان یہ وہ نام ہے جنہیں شیر میسور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزوں سے تنہا لڑنے والے اس مجاہد کو آج بھی مسلمانوں کے قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو کئی ایسی نامور شخصیات دی ہیں جن پر تمام انسانیت فخر کر سکتی ہے، اور ٹیپو سلطان کا شمار بھی انہی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان ولی کے نام پر رکھا گیا، اور ٹیپو سلطان 20 مئی 1750 عیسوی کو جمعے کے مبارک دن میسور کے حکمران حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ شیر میسور کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، اور انہوں نے عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی تعلیم بھی حاصل کی۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دے دی۔ ٹیپو سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ انگریز مکار قوم ہے جو میدان جنگ میں سازشی قلعے تعمیر کر کے عیاری اور مکاری کے ہتھیاروں سے لڑتی ہے، اور یہی مکاری اور عیاری انگریز کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس دور میں انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی میں وہ ہندوستان میں کبھی بھی پاؤں نہیں جما سکے گا، کیونکہ ہندوستان میں صرف ایک ہی دلیر شخص رہ گیا ہے جو ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کروا سکتا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جو جنگ کو جہاد کا درجہ دیتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی کے دوران ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں مساجد میں جمعے کے دن خطبات میں جہاد کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ موت یقینی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ریاست میسور میں ایسی اصلاحات کی جو اس وقت کی دنیا اور آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اہل میسور اپنی آسانی کے مطابق لگان ادا کرتے، کاروباری لوگ اپنی رضامندی سے بیت المال میں فاضل دولت جمع کرواتے، کیونکہ ٹیپو سلطان رعایا کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے 17 سالہ دور حکومت میں رعایا کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھی۔ جو بوڑھا ہوتا، بیمار ہوتا، اس کو حکومت وقت کی طرف سے بلا لحاظ مذہب وظیفہ پہنچتا۔ ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹنم میں ایک بہترین مسجد بھی تعمیر کروائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا، اور زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا نہ کرنے والے شیر میسور نے اسی مسجد اعلیٰ کا افتتاح انجام دیا اور نماز کی امامت بھی خود ہی فرمائی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ بھی اپنے دامن میں کئی گوہر آبدار رکھتی ہے جن کا نام اور کارنامے سنتے ہی انسان کا ذہن عقیدت و محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ شجاعت و جواں مردی جن کا خاصہ رہا ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کچھ کر دکھائے جو وہ کہتے رہے ہیں۔ حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو تاج پوشی کے وقت انہوں نے دربار میں مختصر مگر جامع خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں درباریوں سے کہا کہ میں ایک معمولی اور عام سا انسان ہوں، میری حکومت اور شان سب عارضی ہے، مستقل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میں زندہ ہوں میری سانسیں اپنی ریاست میں بسنے والے ہر شہری کے لیے وقف ہے، لیکن خدا کی ذات و بابرکات سے میں نہ تو کسی کے قہر و جلال سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی مجھے اسلام کی راہ سے ہٹا سکتا ہے، بس تم اللہ کے نام پر آگے بڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرے گا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپو سلطان جیسا دلیر محب وطن، علم و جہاد کا علمبردار اور سیاست و شجاعت کا عظیم سپہ سالار آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان میں انگریزوں کو ہر مقام پر شکست سے دوچار کیا اور آخر کار انگریزوں کے خلاف لڑتا ہوا یہ مرد مجاہد شہادت کے مقام پر پہنچ گیا۔ جب انگریزوں نے اس شہید کے جذب خاکی کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت علم جہاد کو بلند کیا تھا جب ملک
انگریزوں کی غلامی میں جکڑنے لگا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو دوسرے مفاد پرست حکمرانوں کی طرح انگریزوں سے سمجھوتا کرتے، وقتی عیش و آرام انہیں ضرور حاصل ہوتا، لیکن آج تاریخ انہیں شیر میسور کے نام سے یاد نہ کرتی۔ برخلاف اس کے اس عظیم شخصیت نے عارضی زندگی کی بجائے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ترجیح دی اور اپنی لہو سے آزادی کے لیے نئی تاریخ رقم کی۔ ٹیپو سلطان نے کبھی انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، مگر جب وہ 4 مئی 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے قلعے میں انگریزوں کے خلاف میسور کی چوتھی جنگ میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تب انگریز قوم کے پاؤں اس سرزمین پر جمنے شروع ہو گئے۔ ٹیپو سلطان وہ مجاہد اور دلیر جنگجو تھے جن کی کہانیاں سنا کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ 4 مئی 1799 سے آج 4 مئی 2013 تک 214 سال گزر گئے، مگر ٹیپو سلطان کے دور حکمرانی اور اس سرزمین پر ہندوستانیوں کو غلام بنانے والے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے جذبے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نصاب میں شہید ٹیپو سلطان سے متعلق دور حکمرانی، انگریزوں کے خلاف لڑائی و دیگر کارناموں کو شامل کیا گیا ہے، تاہم آج نوجوانوں کی اکثریت اس عظیم مسلم شخصیت کے کارناموں سے ناواقف ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان ایک قومی ہیرو تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، مگر غیروں اور ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے کارناموں اور دور حکمرانی کے علاوہ باطل کے سامنے سر جھکانے سے بہتر سر کٹانے کا جذبہ نئی نسل میں پیدا ہونا چاہیے۔ ناظرین کو ہم یاد دلاتے چلے کہ تقریباً 20 سال قبل دوردرشن پر شیر میسور ٹیپو سلطان پر ایک سیریز بھی پیش کی گئی تھی، جسے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایکٹر سنجے خان نے پیش کیا تھا۔ قومی چینل پر پیش کیے گئے اس سیریز سے ملک کی کثیر عوام کو اس عظیم اور جانباز شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم ہوئی تھی، اور ناظرین اس وقت ٹیپو سلطان پر بنائے گئے اس سیریل کے زبردست مداح بن گئے تھے۔ روبی چینل شیر میسور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس مختصر سی رپورٹ کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تاریخ کے ان مسلم شخصیتوں کے اہم کارناموں سے واقف کروائیں جو حقیقی طور پر رعایا کے ہمدرد، قوم کے رہنما اور سچے محب وطن تھے۔